گرتا ہے اسی طرح جہنم میں گر جائیں گے۔ میں نے کہا لاؤ اپنا امتحان لے کہ کہیں میرا بھی شمار تو ان حاکموں میں اور ان بادشاہوں میں تو نہیں ہے کہ جو جہنم میں اس طرح گر جائیں گے۔ میں نے ایک جمعہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تو کسی نے جواب نہیں دیا تو میں ڈرا، دوسرے جمعہ میں اور ڈرا، لیکن تیسرے جمعہ میں احیانی احیاء اللہ، اس آدمی نے مجھ کو زندہ کر دیا، اللہ اس کو زندگی دے، اس آدمی نے مجھ کو زندہ کر دیا اور میں نے جان لیا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بتائی ہے۔ ایک بادشاہ وقت بھی نبی کائنات کی حدیثوں پر اپنے آپ کو تولتا تھا، قرآن کی آیتوں پر اپنے آپ کو تولتا تھا، اور یہ قرآن کی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کو عزت کی طرف لے جاتی تھی، اس کو کامیابی کی طرف لے جاتی تھی، اس کو فتح یابی کی طرف لے جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، سارے اختلافات کا، ساری مشکلات کا، ساری پریشانیوں کا حل قرآن و سنت میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں راہ حق سے برگشتہ نہیں کر سکے گی، تمہیں کامیابی کے راستے سے ہٹا نہیں سکے گی۔ اور وہ دو چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور نبی کائنات علیہ السلام کی سنت۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اور اسلام کا مزاج آپ سمجھیے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے حج کے موقع پر جب صفا و مروہ کی صحیح کر لی تو مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ حج کرنے آئے ہو وہ سب اپنا احرام کھول دو، عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جاؤ اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کے چلنا۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمیشہ کے لیے؟ کہا نہیں، بل ابد بل ابد بل ابد، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الہدیہ، آج جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے اگر کل معلوم ہوئی ہوتی تو میں قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لاتا۔ صحابہ کرام میدان میں بیٹھے، حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور صاحب اب حلال ہو جائیں، اپنی بیویوں سے ملے، اور جب ہماری شرمگاہیں ٹپک رہی ہو تو دوبارہ یہ کہا جائے کہ صاحب حج کے لیے احرام باندھ لیا جائے۔ انہوں نے تقوی کی نیت سے، دینداری کی نیت سے یہ سوچا کہ اب احرام کھول دینا اور دنیا داری سے فائدہ اٹھانا یہ عبادت میں کچھ کمی کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، صحابہ نے سرکشی کی نیت سے نہیں، صرف عبادت کی نیت سے، تقوی کی نیت سے یہ بات کہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ اب باللہ تعلمونی ایھا الناس، کہ اے لوگوں کیا تم مجھے اللہ کے بارے میں سکھاتے ہو؟ واللہ انا عالمکم باللہ واخشاکم لہ، میں اللہ کے بارے میں تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، جو بات میں کہتا ہوں اسی پہ عمل کرو۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فوراً اپنا اپنا احرام کھول دیا اور حلال ہو گئے اسی اسپرٹ نے، اور یہی مزاج جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ کتاب و سنت پر تسلیم مطلق مطلوب ہے۔ اللہ کو فوراً سر جھکا دو جب اللہ کی بات آ جائے، جب رسول کی بات آ جائے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن کو اور کسی مومنہ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے معاملے میں کوئی اختیار رکھتا ہو، کوئی چوائس رکھتا ہو، کوئی انتخاب رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات پر زندہ رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔ Glory be to Allah. Glory be to Allah. All praise to Allah. All praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High.